ہستیوں کی موجودگی میں اپنے آپ کو سب سے کم تر، آکر، ادنا محسوس کرتا ہوں، اور ان کے سامنے بولنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ صاحب صدر اور میزبان حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا، تو چند کلمات کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ اس توسہ شریف کی سرزمین پر موجود عیدگاہ میں موجود عاشقان رسول اور صحابہ کرام کے غلاموں، اولیاء سے نسبت اور محبت اور پیار رکھنے والے عاشقوں، حضرت خواجہ غلام فرید کے در کا آپ کو سلام ہو۔ اور حضرت کی جب دعوت ملی تو مجھے وہ وقت وہ زمانہ یاد آ گیا، حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی آپس کی محبتوں اور رفاقتوں، خواجہ فرید اور حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب نے بہت محبت تھی، اور یہ آپ ایک ایسے آستانے پہ یہاں پہ اکٹھے ہیں، علماء موجود ہیں، میں کوئی بہت لمبا خطاب نہیں کروں گا، صرف حضرت کی تعمیل میں چند گزارشات پیش کرنا۔ ایک ایسے آستانے پر آپ یہاں پر موجود ہیں، ایک ایسی درگاہ کے سائے میں موجود ہیں جو یہ سلسلہ فیض کا حضرت عثمان ہارونی اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بختیار کاکی اور حضرت نظام الدین، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، اور پھر یہ آگے چلتا چلتا حضرت فخر الدین اورنگ آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ، پھر حضرت شاہ سلیمان توسوی تک پہنچا، اور پھر یہ سلسلہ فیض جو چلا، پھر آگے سیال شریف اور گولڈا شریف، اور کتنا ایک خانقاہیں ہیں جو توسہ شریف سے جنہوں نے فیض حاصل کیا۔ تو عزیز دوستو، حق چاری آر کانفرنس میں میری حاضری یقیناً اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا آغاز اس ہستی سے نہ کیا جائے جس کے بارے میں سرکار فرید فرماتے ہیں، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتہ سوم صلاۃ اذان بھی تو، میری آس و امید تے کھٹیا وٹیا تکیا ماں تے تران بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کمتر آکر ادنا لاشے لائے مکان، بلغ العلا بکمالہ کاشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ذکر مصطفیٰ کے بغیر عاشقوں کی محفل نہ مکمل ہو سکتی ہے، نہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس پہ رنگ پیدا ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستو، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے جذبے اور محبتوں کو دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن دھرتی اشاق سے تعلق ہے، چند عشق کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہمارے آقا سرکار مدینہ کالی کملی والے سونے تاجدار کائنات ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، یہ بتائیں کہ عجب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ چند منٹ کی حاضری باتیں یہ غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام نے غور کر کے جواب دیا، آقا یقیناً عجب ایمان جو ہے وہ ملائکہ کا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ملائکہ پر تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی ڈائریکٹ تجلیات نازل ہوتی رہتی ہیں، یقیناً ان کا ایمان کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ عجب ایمان کا بتاؤ۔ پھر صحابہ کرام نے غور فرمایا اور کہا کہ آقا عجب ایمان انبیاء کا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یقیناً انبیاء سب سے افضل ہے، اور انبیاء سے مکمل کامل اور اکمل ایمان ہو نہیں سکتا، لیکن ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا ہے عجب ایمان بتاؤ۔
صحابہ کرام نے کہا آقا ہم صحابہ کا قربان جاؤں کالی کملی والے سن. سرکار نے فرمایا میرے صحابہ آپ کے درمیان تو میں موجود ہوں, اللہ کا حبیب موجود ہے, آپ کنڈل والے بالوں کی زیارت بھی کر رہے ہیں, آپ ہاتھوں میں پتھریوں کو کلمہ پڑھتا بھی دیکھ رہے ہیں, آپ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں, یقیناً آپ کا مقام انتہائی افضل ہے. میں نے آپ سے پوچھا ہے عجب ایمان کن لوگوں کا. تو پھر صحابہ کرام کا, کیونکہ یہ حق 4 یار کانفرنس ہے, ادب کا آغاز ہی صحابہ سے ہوا. تو صحابہ سے ہمیشہ صحابہ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا حبیب بہتر جانتا ہے, اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. ہر سوال کا جواب یہ دیتے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور پھر اللہ اور اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے. تو کالی کملی والے کا فرمان تو سنیں, آپ کے جذبے تازہ ہو جائیں گے, آپ کے روشن چہرے کھل اٹھیں گے. میرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تاجدار کائنات, اے میرے صحابہ کامل عجب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد صدیوں بعد آئیں گے, لیکن جن کے سامنے جب ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا ان کے چہرے خوشیوں سے اشاش پشاش ہو جائیں گے. وہ درود و سلام کی محافل منعقد کریں گے, وہ مجھ پر صلوات و صلاۃ و سلام بھیجیں گے اور میرے ذکر پہ وہ رقص کریں گے. ان کا ایمان عجب ہوگا. شاہ سلیمان غریب نواز کی دھرتی میں آنے والے عاشقوں, کتنا خوش نصیب ہو تم لوگ کہ ہمارے آقا نے ہمارے ایمان پہ مہر ثبت کر دی. ہو سکتا ہے ہم گنہگار ہوں, اس طرح کی فرائض کی بجا آوری نہ کرتے ہوں. سید فرید بھی فرماتے ہیں سیاں کوجھی کملی تے ڈیڑے نامے, کوجھی کملی تے ڈیڑے نامے نہ کر یار کریر, غوث کتب سبتیں تو صدقے کون فرید فقیر. ہم ہو سکتا ہے گنہگار ہوں, لیکن کتنا خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ آقا نے آپ کے عجب ایمان پہ مہر تصدیق ثبت کر دی. یہ ہے میرے آقا کی کریمی. اور عزیز دوستو بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عزیز دوستو ادب جو ہے سکھایا ہی صحابہ کرام نے. اور سرکار اسی طرح پیراف بارو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہے تھے. اسی طرح سیدنا عمر فاروق میں کئی ممالک پہ ہماری یہ ہستیاں, یہ جو عظیم الشان ہستیاں ہیں, اب یورپ میں جتنا ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے یا جسٹس جہاں بھی ہے, اب انگلینڈ میں ناروے گیا تو وہاں پہ سیدنا عمر کیوں وہ ملک خوشحال ہے, کیونکہ سیدنا عمر فاروق کے وہ قوانین جو ویلفیئر کے لیے سب سے پہلے پوری دنیا کو بتائے گئے, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے. آج بھی وہاں پہ انگلینڈ میں اور ناروے میں اور ویسٹرن ورلڈ میں انہی کے ناموں سے ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے عمر لاز, ان کے آئین میں یہ درج ہے عمر لاز. ہمارے لیے کتنا خوشی کی بات ہے کہ جو آج ویسٹرن ورلڈ ترقی کا دعویٰ کرتی ہے اور ٹرمپ جو ہے دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو اور اسلامی دنیا کو, ارے ان کو تو سلیقہ ہی جسٹس کا, ان کو تو سلیقہ ہی انصاف اور ویلفیئر کا سیدنا عمر فاروق نے سکھایا. کیوں یہ سارا انحطاط آ گیا؟ یہ اس لیے آ گیا کہ ہم اپنے اسلاف کے رستوں سے ہٹے. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ اپنائیں, غور کریں, جس وقت سرکار کو کفار نے روکا اور صحابہ کرام کو روکا صلح حدیبیہ کے موقع پہ طواف کرنے کے لیے, تو حضرت عثمان کو کہا کہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں, آپ طواف بے شک کر لیں. آقا کا کہا ہم ان کو نہیں آنے دیں گے, دوسرے صحابہ کو نہیں آنے دیں گے. کیا کہا عثمان غنی؟ انہوں نے کہا جس طواف میں میرا یار نہیں, مجھے اس طواف کی ضرورت ہی نہیں. یہ سبق ہے صحابہ کرام کا. ہم صحابہ کرام کے خادم اور غلام ہیں. میں ایک جگہ گیا, لاہور ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا, ایک مسجد میں نے دیکھی, اس پہ لکھا ہوا تھا صرف ایسے اللہ اور محمد اور سواد ڈلا ہوا تھا, اور پھر آگے صحابہ کرام جن کے قدموں کی خاک ہے, جن کے غلام ابن غلام ہیں ہم. پھر آگے دیکھا لکھا ہوا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی کرم الوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیراف بارو شریف جس طرح فرما رہے تھے, ہم صحابہ کے غلام ہیں,
لیکن ایسے نہیں چلے گا کہ آقا کو تو محمد لکھو، غلاموں کو سیدنا بھی لکھو، سب کو لکھو۔ غلاموں کو ماننے سے پہلے آقا کو ماننا ہوگا، غلاموں سے ماننے سے پہلے آقا کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، پہلے آقا کی غلامی اختیار کرو، پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلو۔ عزیز دوستو، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں حضرت خواجہ اللہ بخش صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی تھی، جس میں میرے بھائی خواجہ مدثر صاحب بھی موجود تھے، قاسم باروی صاحب بھی موجود تھے، میں نے وہ سنی پریس کانفرنس، اور انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ درباروں والوں کا موقف پیش کیا۔ میں یہاں پہ اس اجتماع میں حق چار یار کے اس اجتماع میں ایک بات چیز آپ کو عرض کروں کہ اس فقیر کو، خواجہ فرید کے در کے اس خادم اور غلام کو بطور مشیر وزیر اعظم کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے، اور اس خادم نے صدر ہاؤس بھی دیکھے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس بھی دیکھا ہے، وزیر اعظم ہاؤس بھی دیکھا ہے، وزیر اعظم کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، دنیا میں بھی گیا ہوں پاکستان کی نمائندگی کر کے۔ اگر کوئی یہ حکومت یہ کہے کہ یہ غلطی سے لکھا گیا، اللہ کی عزت کی قسم ایک چھوٹی سی ڈرافٹ تیار ہوتا ہے، وزیر اعظم کو 100 بار دکھایا جاتا ہے، یہ چیک کرو، میری موجودگی میں اس چیز کا گواہ ہوں، چھوٹا سا ایک ڈرافٹ تیار ہو، 100 بار وزیر اعظم کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا تم ناموس رسالت میں تبدیلی، کیا تم ختم نبوت میں تبدیلی غلطی سے کر کے؟ شرم آنی چاہیے تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نواز شریف صاحب سے مجھے ذاتی اختلاف نہیں، نواز شریف صاحب آپ کو نہ کیا نکالا، پوری دنیا آسمان پہ اٹھا دی، اور ختم نبوت کی ترمیم کا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یاد رکھیں میری ایک بات، اس فقیر ایک فرید کے در کے خادم غلام کا ایک نسخہ یاد رکھیں۔ میں اپنے مشاہدے سے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کی تمام حکومتیں، تمام پارلیمنٹیں، تمام صدارتیں، تمام وزرائے اعظم جتنا بھی ہیں، آپ تاریخ میں کیا جائیں، فرعون آئے، شداد آئے، یزید آئے، کتنا کچھ لوگ آئے، اپنے پاکستان کے 70 سال میں دیکھیں کتنا حکومتیں تبدیل ہوئیں۔ ہمارے 30-40 سال دور سے دیکھیں، یحییٰ خان سے ذوالفقار علی بھٹو، اس کے بعد ضیاء الحق، اس کے بعد پرویز مشرف، میر ظفر اللہ جمالی، شوکت عزیز، نواز شریف، بے نظیر بھٹو، کتنا لوگ آئے، کتنا چلے گئے۔ یاد رکھنا یہ ساری حکومتیں عارضی ہیں، یہ ساری پارلیمنٹیں عارضی ہیں۔ خدا کی قسم اگر مستقل حکومت چلنے والی ہے تو وہ مصطفیٰ کی حکومت ہے، جس نے ازل سے لے کر اب تک چلنا ہے، جس نے تا قیامت چلنا ہے۔ ارے تم مصطفیٰ کی حکومت کیا ختم کرو گے؟ مصطفیٰ کے غلام جو پوری دنیا میں جن کے لنگر فیض کا لنگر آج بھی جاری ہے، اور تم دادا کے دربار پہ جاؤ، شاہ خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جاؤ، شاہ سلیمان توسری کے دربار پہ جاؤ، شاہ سیال کے دربار پہ جاؤ، قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ جاؤ، سلطان باہو کے دربار میں جاؤ، شاہ لطیف کے دربار میں جاؤ، سچل سرمست کے دربار میں جاؤ، شیخ سعدی کے دربار میں جاؤ، قطب الدین بختیار کاکی کے دربار میں جاؤ، اورنگ آبادی سرکار کے دربار میں جاؤ، یا خواجہ فرید یا نور محمد نارو والا کے دربار میں جاؤ، تمہیں صدیاں گزر گئیں، یہ رنگ مصطفیٰ کے غلاموں کا ہمیشہ اس پوری دنیا میں گنبد خضرا کا سایہ ہے۔ جس نے تم کیوں ذلیل و خوار ہوئے؟ خدا کی قسم ابھی اور مشکلیں آنی ہیں آپ پہ، توبہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو مصطفیٰ سے، ناموس رسالت ترمیم میں معافی مانگو، پھر تمہیں جا کے کہیں بخشش، کہیں تمہاری مشکلات کم ہو گئی۔ اور آخر میں یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں گا، پرسوں پاک پتن شریف میں لخت جگر حضور بابا صاحب دیوان احمد مسعود صاحب دی میزبانی وچ پورے پاکستان دے مشائخ دا اجتماع، اور اندے وچ پیر افسیال بھی ہیں اور باقی مشائخ بھی سارے درگاہ دیان، این فقیر کو بھی حاضری دا موقع ملے۔ میں شہباز شریف کو مشورہ دے سکتا، شہباز شریف بھیرا والا او کم نہ کر جرا گلی گلی پھردا ودے، ہوں عزت کیتی ہے، ایک وزیر کو نہیں ہٹایا، پورا ملک جام تھی، گلی گلی جام تھی گئے، پورے ملک کے طوفان آگئے،
ہوندا جام ڈٹھی ہن وی عقل کر ثناء اللہ کو استعفیٰ دیوا استعفیٰ نہیں دیتا ٹھڈے مار کے کڑی کو کوئی حیثیت نہیں وزیر قانون دی آقا دے ناموس تے حوالے دینا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت آپ غلام بھی ان کے ساتھ حاضر ہو کر لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے یہ عرض کرے کہ آپ جس طرح بھی ہمیں پکاریں گے آپ کے ساتھ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انہوں نے بہت اچھے انداز میں میں آپ کو بتاؤں یہ لبیک یار صحیح ایک منٹ میں اجازت ہے آخری گال ختم میرے نبی پاک کے عاشقوں لبیک یا رسول اللہ جو ہے بنیادی طور پہ آج ہمارے بہت قابل عزت لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے جنہوں نے سنیوں کو جگایا ہے اور جنہوں لوگوں نے قربانیاں دی اسلام آباد میں ان کو نہیں بھول سکتا انہوں نے منصب کی خاطر قربانیاں نہیں دی انہوں نے پارلیمنٹ میں پہنچنے کی خاطر قربانیاں نہیں لی انہیں وزارتیں نہیں چاہیے تھی خدا کی قسم صرف عشق مصطفیٰ میں آ کے قربان ہو گئے حضور کی محبت میں قربان ہو گئے یہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ یہ لگا رہے تھے یہ صحابہ کرام کا نعرہ تھا کوئی خادم رضوی صاحب سے اتفاق کرے یا نہ کرے خدا را یہ نعرہ ہمارے روح کا حصہ ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ نعرہ لگوا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آواز لاہور اور اسلام آباد کی پارلیمنٹ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی لبیک 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 یا رسول اللہ 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 جوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تے مفت بکاندڑیاں تیرے باندیے دی میں باندڑیاں ہم دردے کتیاں نال ادب میں بدنا کہیں بھیم بھرمدہ تو ہیں صاحب لاج شرمدہ زور فرید کو تیرے دمدہ لگڑی ساول توڑ نبھامی وما علینا الا البلاغ المبین. واہ 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 ماشاءاللہ پیر آف کوٹ مٹھن شریف خواجہ محمد عامر فرید قریجہ صاحب کیا خوبصورت انداز سے عاشقوں کے دلوں کو مزید عشق مصطفیٰ میں تڑپا رہے تھے. اللہ کریم آستانے کو سلامت رکھے صاحبزادہ صاحب کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے حضور کی ناموس پر اسی طرح پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت سخن دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں جناب محترم خواجہ ناصر گل صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اسی طرح محبت سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سیدی مرشدی. جناب محترم خواجہ ناصر گل صاحب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دروشی پڑھیں سب ذرا جتنے بیٹھے ہیں آپ. ہماری آنکھوں کے
तारे नज़रों का चैन, हमारे दिलों का करार, शहज़ादा गाने पीर पठान और जितने मशाइख़ अज़ाम स्टेज की ज़ीनत हैं, तमाम सामीन हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे हज़रत ने तौसा मुक़द्दसा की धरती पर हक चार यार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके बता दिया कि ये धरती चार यारों की हक़ानियत की कायल है। धरती वाले चार यारों को हक मानते हैं, ये इनका अकीदा है। ये अकीदा इन्हें अपने आबाओ अजदाद से मिला है। इनके आबाओ अजदाद को ये अकीदा शाह ज़माने शाहबाज़ लाबका गौसे ज़मां हज़रत पीर पठान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चार यारों की हक़ानियत के अकीदे के प्याले में जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की मैं इनके आबाओ अजदाद को पिलाई थी, उसका नशा आज तक इनकी औलादों में मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये खित्ता चार यारों ही का रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत तक इस खित्ते के अंदर बसने वालों की ज़बानों से हक चार यार के नारे बुलंद होते रहेंगे। ये खित्ता चार यारों को मानने वालों का है। मेरे हजरत ने इस खित्ते के अंदर इस अकीदे की इशाअत करके हमारे दिलों को ठंडा कर दिया है, बता दिया है कि हम गुलामान हक चार यार हैं। और पीर पठान को ये अकीदा अपने पीर मुर्शिद से मिला था। क़िबला आलम गरीब नवाज को ये अकीदा उनकी पीर मुर्शिद से मिला था। ये अकायद अपने मशाइख से चलते हुए जो सबके शेख हैं हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारगाह से ये अकीदा मिला था। हजरत महबूब इलाही को अपने पीर मुर्शिद शेख शयूख आलम फरीदुद्दीन गंजी शकर की बारगाह से मिला था। उस बारगाह से आज भी ये अकीदा मिल रहा है। पाक पतन शरीफ के अंदर आज भी जो हाजिरी देता है ज़ाहिर, बाबा साहब ने सारी जिंदगी हक चार यार के नारे अपने गुलामों से बुलंद करवाए। आज बाबा साहब ज़ाहिरी आजाद के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये अकीदा आज उनकी कब्र भी दे रही है। ये अकीदा बाबा साहब की कब्र अनवर से भी हमें मिल रहा है। जो इंसान पाक पतन में हाजिर होता है, जब बाबा साहब की मिजाज को देखता है, बेसाख्ता जुबान से निकलता है अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। ये अकीदा हमें अपने मशाइख से मिला है। आज भी पाक पतन शरीफ के अंदर सुबह शाम यही आवाजें गूंज रहे हैं। हर तरफ से इस अकायद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये अकीदा हमारे असलाफ का अकीदा है। ये अकीदा हमारे मशाइख का अकीदा है। इस अकीदे पर कोई डाका नहीं डाल सकता। ये धरती चार यारों को हक मानने वालों की धरती है। मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ रहते हैं। अल्लाह ताला ने सैयद कायनात की संगत में बसने वालों का तारुफ कराया। उनके साथ कौन रहते हैं? उनके साथ अबू बकर उमर रहते हैं, उनके साथ उस्मान और अली रहते हैं। वो सब कुछ थे, सबसे बड़े नमाजी भी थे। जैसी नमाजें सैयद अबू बकर सिद्दीक की हैं, ऐसी नमाजें क़यामत तक किसी और की हो नहीं सकती। जैसी नमाजें उमर फारूक की हैं, ऐसी नमाजें क़यामत तक किसी और की हो ही नहीं सकती। सबसे बड़े नमाजी भी थे, सबसे बड़े गाजी भी थे, सबसे बड़े हाजी भी थे, सबसे बड़े कारी भी थे, सबसे बड़े मुहद्दिस थे, सब कुछ थे। मुहद्दिस आज़म भी थी, मुहद्दिस आज़म थे, वली कामिल थे, गौसे आज़म थे, वली मुकम्मल थे, कुतुब थे, अब्दाल थे।
سب کچھ تھے، لیکن جب اللہ نے تعارف کرایا، جب اللہ نے ان لوگوں کا تعارف کرایا، یہ نہیں فرمایا یہ غوث اعظم ہے، یہ ولی کامل ہے، یہ بڑا قاری ہے، یہ بڑا نمازی ہے، اس کے سجدے بے مثل ہیں. نہیں، یہ ساری سنتیں ایک سنت کے اندر گم ہو جاتی ہیں. اللہ نے تعارف کرایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری محبوب کی سنگت میں رہنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے محبوب کی معیت حاصل ہے. ان کے سارے عہدے ایک طرف، معیت مصطفیٰ ایک طرف ہے. یہ شان مصطفیٰ ہے. یہ میرے محبوب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کے ساتھ سونے والے لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کے ساتھ سنگت میں چلنے والے لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کی رحمت کی جھرمٹ کے اندر میدان جہاد میں جانے والے لوگ ہیں. اللہ نے جب تعارف کرایا کسی اور طریقے سے نہیں کرایا. وہ سب کچھ تھے، غوث اعظم بھی تھے، ولی کامل تھے، محدث اعظم تھے، لیکن جب خدا تعارف کرا رہا ہے ان بندوں کا، فرما رہا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی سنگ رہتے ہیں، جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں میرے محبوب کی معیت حاصل ہے. مفسرین کرام لکھتے ہیں والذین معہو سے مراد کون ہیں؟ قرآن کی آیت ہے، فرماتے ہیں والذین معہو سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں. اشداء علی الکفار سے مراد کون ہیں؟ مفسرین لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، جو کفار پر سخت ہیں، اس سے مراد عمر فاروق ہیں، عمر فاروق ہیں. رحماء بینہم، اس سے مراد کون ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد عثمان غنی ہیں. تراہم رکعاً سجدہ، تو نے دیکھے گا رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں. اس سے مراد علی المرتضیٰ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں. تو چار یاروں کا ذکر قرآن کے اندر بھی آ گیا. سیدنا صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی معیت حاصل ہے، جو سید کائنات کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. ابو بکر کا معنی ہی یہی ہے کہ پہل کرنے والا، ہر کام کے اندر پہل کرنے والا. ارے صحابیت کا دروازہ تو سیدنا صدیق اکبر ہی نے کھولا ہے. سب سے پہلا صحابی سیدنا صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر بتا دیا کہ ہمیں خدا کی بارگاہ سے جو کچھ ملنا ہے مصطفیٰ کے قدموں سے ملنا ہے. سب سے پہلا صحابی سیدنا صدیق اکبر ہیں. صحابیت کا دروازہ ذات صدیقیت سے کھلتا ہے. صدیق ہی نے سارے صحابہ کو صحابہ کی عظمتیں بتائی ہیں. اے غلامان مصطفیٰ، اے میرے محبوب کی زمانہ پانے والوں، اہل ایمان، تمہاری عظمتیں تب ہیں جب تم میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ گے. تو سب سے پہلے صحابی جس نے صحابیت کا دروازہ کھولا وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اللہ کی مخلوق کو طوفان سے بچانے کے لیے. طوفان نوح کا عذاب دنیا کے اندر آیا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف کہ یہ طوفان، یہ پانی کا طوفان، یہ عذاب ہے، اس عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، یہ میرا عذاب ہے، خدا کی طرف سے یہ عذاب ہے. اگر تم اپنی کشتی کو بچانا چاہتے ہو، اس کشتی کو صحیح سلامت کنارے پر لگوانا چاہتے ہو، اللہ نے نسخہ دیا. تم کیا کرو؟ تم میرے محمد کی 4 یاروں کے نام لکھ دو اس کشتی پر. تم میرے 4 یاروں کے نام اس کشتی کے 4 کونوں پر لکھو. جس کشتی کے 4 کونوں پر میرے محمد کے 4 یاروں کے نام ہوں گے، وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی، وہ کشتی ہمیشہ کامیاب ہی ہے، کنارے لگتی ہے، کنارے لگتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کی 4 کونوں پر ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے نام لکھے. اس کے بعد خدا کی مخلوق کو کشتی کے اندر بٹھایا.
تب جا کر اس کشتی کو کنارہ نصیب ہوا۔ غور کریں، ابھی تک یہ 4 ناموں والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تک ان کا زمانہ بھی نہیں آیا تھا۔ زمانے کے آنے سے قبل 4 یاروں کے ناموں کی برکات دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں۔ ابھی زمانہ ان کی ولادت کا نہیں آیا، ابھی سید کائنات بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کے 4 یار پیدا نہیں ہوئے۔ ان کی پیدائش سے قبل زمانے کے اندر بھی 4 یاروں کے ناموں کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں۔ 4 یاروں کے ناموں کی برکات کی وجہ سے اس کشتی کو کنارہ ملا۔ اب جب وہ 4 یار پیدا ہو گئے ہیں، ان کے زمانے بھی آ گئے، اس زمانے کو ان 4 یاروں کے وجود اقدس سے برکات بھی حاصل ہو گئی ہیں۔ اب غور کرو، جو ان 4 یاروں کا زمانہ ہے سید کائنات کی غلامی کے اندر، اب اس زمانے کے اندر ان 4 یاروں کے ناموں کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ ان 4 یاروں کے ناموں کی برکات کا عالم اب کیا ہوگا؟ اب بھی سنو، یہ عقیدہ اپناؤ۔ اب بھی اگر تم دنیا کے عذابوں کی طوفان سے بچنا چاہتے ہو، اپنی سفینہ حیات کو بحفاظت ایمان خدا کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہو، یہ نسخہ یاد رکھو۔ آج بھی اپنے دل کی تختے پر 4 یاروں کی نام کندہ کرو، آج بھی اپنے دل کی تختے پر 4 یاروں کی محبت برے نام لکھو، تب جا کر تمہیں خدا کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی، خدا کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوگی۔ خدا تک پہنچنا ہے، مصطفیٰ تک پہنچنا ہوگا، مصطفیٰ تک پہنچنا ہے، 4 یاروں تک پہنچنا ہوگا۔ جب تک تمہیں 4 یاروں کا قرب نہیں ملتا، تمہیں مصطفیٰ کا قرب نہیں مل سکتا۔ ارے جس کو مصطفیٰ کا قرب نہیں ملتا، اسے خدا کا قرب مل سکتا ہی نہیں ہے، مل سکتا ہی نہیں ہے۔ ہم غلامان 4 یار ہیں، ہمیں جو بھیک ملی ہے، جو خیرات ملی ہے، 4 یار کے ناموں کے صدقے ہی سے ملی ہے۔ آج بہت خوشی ہوئی کہ میرے حضرت نے اس دھرتی پر اس عقیدے کی پھر سے اشاعت کر کے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر خضری عطا فرمائے، ان جیسی ہستیوں کو سایہ ہمارے سر پر قائم رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، اسلام اسلام اسلام، پاکستان پاکستان۔ غلام نواز میرا آقا سائیں اجازت السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ و یا رحمان، یا رحیم و یا کریم، یا حافظ و یا ناصر و یا ستار و یا غفار، یا حی و یا قیوم، برحمتک استغیث۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمک کالنا، تنم فرسود اجاں پاراں لہجراں، یا رسول اللہ پی پی کے پیالے کوثر کے لوٹیں گے مزے جی بھر بھر کے، انا آتوینا کل کوثر فرما دیا کملی والے نے، کہو لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے۔ یہ دین ملا، ایمان ملا، پڑھنے کے لیے قرآن ملا، امت کو جو کچھ دلوانا تھا دلوا دیا کملی والے نے، کہو لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے۔ خشکی میں تری پیدا کر دی، ہر شاخ ہری پیدا کر دی، می باغ جہاں میں رحمت کا برسا دیا کملی والے نے، کہو لا الہ الا اللہ فرما دیا کملی والے نے۔ میرے بابا حضور رحمت اللہ علیہ فرمینے ہیں کہ من آنم کہ من دانم، میں ایو عرض کرے ساں کہ 4 یار ایو کچھ ہیں،
اور ہر وقت ایک وقت ایک یار ہوندے چارے نہیں ہوندے انہاں چاراں جانے سارا عقیدہ ہے کہ چار دے فرق کو نہیں فرق صرف اتنا ہے وقت دا فرق ہے ایک وقت ایک ہوندہ ہے قبلہ عالم کی نماز ایک ہے قبلہ بھی مسلمانہ دا ایک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے ذیشان ہے ہر مسلمان کو بچے کو پتہ ہے کہ اگر میں کو اللہ تعالیٰ حکم ہوندہ سجدہ میں ایک کہیں کو حکم دیندہ تو میں حکم دیندہ عورت کو کہ اپنے خامن دا سجدہ کر میں گناہگار کو اگر اجازت ہوندی اصلا سارے مسلمانوں کو کہ ایک سجدہ کر سکتے ہو اصلا اپنے قبلہ عالم بادشاہ کو سجدہ کریں دے چار یار دا مطلب کیا ہے بھی چار یار بس انہا مطلب ہے نہ کوئی پنجواں نہ کوئی چھیواں نہ کوئی ستواں نہ کوئی اٹھواں حضور بابا سنگھ غریماز رحمت اللہ علیہ تشریف فرمان دربار محمودہ دوتے اے عطا اللہ اس خیر میرا پیر بھائی ہے اے حاضر چل تھوڑا جہاں لیٹ یہ عرض کی تھی میرے سے کیا حکم ہے میں نے اثر دے مگر درمیان اپنا دکھامی جو رہے یہ گانا بجانا بھی ہے کیا انہیں کلام چاہتا ربا دلن دی آس پجا تے صدقہ 5 تن دا آپ نے فرمایا ہاں اے جائیں کٹے لفظ ان 5 3 آکاؤ سی تن نہ آکاؤ سی 5 تو او چی گیا نا 3 کو کنٹے کرے سوں اے 5 3 ہیں یا اللہ یا رسول اللہ بیا تریجہ کوئی کو نہیں نہ یا ابو بکر ہے نہ یا عمر ہے نہ یا عثمان ہے نہ یا علی ہے چپ کر بو صرف یا اللہ یا رسول اللہ only 2 اللہ دا حبیب ایمت سے یا رسول اللہ ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے بیا کوئی کو نہیں اتنا نعرہ بندا لگتا رہندا ہے میں جیب چلانا رہندا میں اپنے بابا سے قدم آئی انہوں نے دوست ان سارے وہ دن یا علی مدد فرمائیں پیر مولا علی مدد پیر مولا علی مدد میں گناہگار واسطے حضور والا شان مہربان قدردان میں واسطے قبلہ عالم غریمات سجادہ نشین این قبلہ عالم ہے خواجہ نماز ایجن قبلہ عالم ایجن پیو بھی ایجن جین دنیا دے وارث ایجن وہ خدا نہیں با خدا نہیں قرآن پر شبیہ لا تدابر پر شبیہ وہ خدا نہیں با خدا نہیں مگر وہ خدا سے جدا نہیں میں عرض کرتا وہ باپ نہیں با خدا باپ نہیں مگر باپ سے بھی کم نہیں بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ بھائی غلام بخش خان کی عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیہ دے اور انہیں ماشاءاللہ کو اچھا کام کی تھے اللہ ان کو مزید توفیق دے تو میں عرض کرتا ہوں اپنی صحیح کی خدمت جو دعا فرمائیں وہ سب غلامہ واسطے آمین حضرت صاحب دعا فرما رہے ہیں آمین بیٹھ جائے آرام سے بیٹھ جائے آمین آمین آمین